بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے تھے، ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ صحیح بخاری میں ادارأتم کے معنی تم نے اختلاف کیا کہ ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ سے بھی یہی مروی ہے۔ مسیب ابن رافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص 7 گھروں میں چھپ کر بھی کوئی نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو ظاہر کر دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی 7 گھروں میں گھس کر بھی کوئی برائی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی ظاہر کر دیں گے۔ پھر یہ آیت تلاوت کی، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون۔ یہاں وہی واقعہ چچا بھتیجے کا بیان ہو رہا ہے جس کے باعث انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم پر لگاؤ۔ وہ ٹکڑا کون سا تھا؟ اس کا بیان نہ تو قرآن میں ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں ہے، اور نہ ہمیں اس کے معلوم ہونے سے کوئی فائدہ ہے، نہ معلوم نہ ہونے سے کوئی نقصان ہے۔ سلامتی روی اسی میں ہے کہ جس چیز کا بیان نہیں، ہم بھی اس کی تلاش و تفتیش میں نہ پڑیں۔ گو بعض نے کہا ہے کہ وہ عضروف کی ہڈی نرم تھی، کوئی کہتا ہے کہ ہڈی نہیں بلکہ ران کا گوشت تھا، کوئی کہتا ہے دونوں شانوں کے درمیان کا گوشت تھا، کوئی کہتا ہے زبان کا گوشت، کوئی کہتا ہے دم کا گوشت وغیرہ۔ لیکن ہماری بہتری اسی میں ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے ہم بھی مبہم رکھیں۔ اس ٹکڑے کے لگتے ہی وہ مردہ جی اٹھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جھگڑے کا فیصلہ بھی اسی سے کیا، اور قیامت کے دن جی اٹھنے کی دلیل بھی اسی کو بنایا۔ اس صورت میں 5 جگہ مرنے کے بعد جینے کا بیان ہوا ہے۔ ایک تو آیت ثم بعثناکم من بعد موتکم میں، اور دوسرے اس قصے میں، اور تیسرے ان کے قصے میں جو ہزاروں کی تعداد میں نکلے تھے، اور ایک اجاڑ بستی پر ان کا گزر ہوا تھا جس کا بیان آگے انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گا۔ چوتھے ابراہیم علیہ السلام کے 4 پرندوں کے مار ڈالنے کے بعد زندہ ہو جانے میں، اس کا بھی ذکر آگے سورہ بقرہ میں آئے گا۔ 5ویں زمین کی مردنی یعنی اس کے مردہ ہو جانے کے بعد رویدگی کو موت و زیست سے تشبیہ دینے میں، اس کا بھی ذکر اپنے مقام پر اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں آئے گا۔ ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ کی ایک حدیث میں ہے کہ ابو رزین عقیلی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، مردوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح جلائیں گے، یعنی انہیں کس طرح زندہ کریں گے؟ فرمایا کبھی تم اجاڑ زمین پر گزرے ہو؟ کہا ہاں۔ فرمایا پھر کبھی اسے سرسبز و شاداب بھی دیکھا ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا اسی طرح موت کے بعد زیست ہے، یعنی زندگی۔ قرآن میں اور جگہ ہے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ إِلَى آخِرِ الْآیَةِ، یعنی ان منکرین کے لیے مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے جسے ہم زندہ کرتے ہیں اور اس میں سے دانے نکالتے ہیں جسے یہ کھاتے ہیں، اور جس میں ہم کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کرتے ہیں، اور چاروں طرف نہروں کی ریل پیل کر دیتے ہیں، اور وہ ان پھلوں کو مزے مزے سے کھاتے ہیں، حالانکہ یہ ان کے ہاتھوں کا بنایا ہوا پیدا کیا ہوا نہیں، کیا پھر بھی یہ شکر گزاری نہ کریں گے؟ کوئی زخمی شخص اگر کہے کہ فلاں شخص نے مجھے برانگیختی کے باعث قتل کیا ہے، تو اس کا یہ قول ثبوت سمجھا جائے گا۔ اس مسئلے پر اس آیت سے استدلال کیا گیا، اور امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کو اس سے تقویت پہنچائی گئی ہے، اس لیے کہ مقتول کے جی اٹھنے کے بعد اس نے دریافت کرنے پر جسے قاتل بتایا اسے قتل کیا گیا، اور مقتول کا قول باور کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ دم آخر ایسی حالت میں انسان عموماً سچ ہی بولتا ہے، اور اس وقت اس پر تہمت نہیں لگائی جاتی۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لونڈی کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل ڈالا اور اس کے کڑے اتار لے گیا۔ جب اس کا پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا تو آپ نے فرمایا اس لونڈی سے پوچھو کہ اسے کس نے مارا ہے۔ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا،
کہ کیا تجھے فلاں نے مارا، فلاں نے مارا؟ وہ اپنے سر کے اشارے سے انکار کرتی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب اسی یہودی کا نام آیا تو اس نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ چنانچہ اس یہودی کو گرفتار کیا گیا اور اس سے باصرار پوچھنے پر اس نے اقرار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا سر بھی اسی طرح 2 پتھروں کے درمیان کچل دیا جائے۔ یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک جب یہ برانگیختی کے باعث ہو تو مقتول کے وارثوں کو قسم کھلائی جائے گی بطور قسامہ کے، لیکن جمہور اس کے مخالف ہیں اور مقتول کے قول کو اس بارے میں ثبوت نہیں جانتے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل اے بنی اسرائیل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی بہہ نکلتا ہے، اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ پتھر دل لوگ کون ہیں؟ اس آیت میں بنی اسرائیل کو زجر و توبیخ یعنی ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے کہ اس قدر زبردست معجزے اور قدرت کی نشانیاں دیکھ کر پھر بھی بہت جلد تمہارے دل سخت پتھر جیسے بن گئے۔ اسی لیے ایمان والوں کو اس طرح سختی سے روکا گیا اور کہا گیا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، یعنی کیا اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ جب ایمان والوں کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ کے نازل کردہ حق سے کانپ اٹھیں اور اگلے اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں جن کے دل زمانہ گزرنے کے بعد سخت ہو گئے اور ان میں کے اکثر فاسق ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس مقتول کے بھتیجے نے بھی اپنے چچا کے دوبارہ مرنے کے بعد اس کی تکذیب کی اور کہا کہ اس نے جھوٹ کہا، اور پھر کچھ وقت گزر جانے کے بعد بنی اسرائیل کے دل بھی پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھروں سے تو نہریں نکلتی ہیں اور بہنے لگتی ہیں۔ بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے، گو وہ بہنے کے قابل نہ ہو۔ بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، لیکن ان بنی اسرائیل کے لوگوں کے دل کسی واعظ و نصیحت سے، کسی پند و موعظت سے نرم ہی نہیں ہوتے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پتھروں میں ادراک اور سمجھ ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا، یعنی ساتوں آسمان اور زمینیں اور ان کی تمام مخلوق اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم اے انسانوں ان کی تسبیح سمجھتے نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ حلم و بردباری اور بخشش و عفو والے ہیں۔ ابو علی جبائی نے پتھر کے خوف سے گر پڑنے کی تعویل اولوں کے برسنے سے کی ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں۔ رازی بھی غیر درست بتاتے ہیں اور فی الواقع یہ تعویل صحیح بھی نہیں، کیونکہ اس میں دلیل کے بغیر لفظی معنی کو چھوڑنا لازم آتا ہے۔ واللہ اعلم۔ نہریں بہہ نکلنا زیادہ رونا ہے، پھٹ جانا اور پانی کا نکلنا اس سے کم رونا ہے۔ گر پڑنا دل سے ڈرنا ہے۔ بعض کہتے یہ ہیں کہ مجازن کہا گیا، جیسے اور جگہ ہے یرید ان ینقض، یعنی دیوار گر پڑنا چاہ رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ مجازن ہے، حقیقتاً دیوار کا ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ رازی اور قرطبی کہتے ہیں ایسی تعویلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو صفت جس چیز میں چاہے پیدا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کا فرمان ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی ہم نے امانت کو آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا، انہوں نے اس کے اٹھانے سے مجبوری ظاہر کی اور ڈر گئے۔ اوپر آیت گزر چکی کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اور جگہ ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، یعنی ستارے اور درخت اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔
اور فرمایا یتفیأ ظلالہ، اور فرمایا قالت اتینا طائعین، یعنی زمین و آسمان نے کہا کہ ہم اے اللہ خوشی خوشی حاضر ہیں۔ اور جگہ ہے کہ پہاڑ بھی قرآن سے متاثر ہو کر ڈر کے مارے پھٹ جاتے ہیں۔ اور جگہ فرمان ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، یعنی گنہگار لوگ بروز قیامت اپنے جسموں سے کہیں گے تم نے اے ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی جو ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ احد پہاڑ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ پڑھا کرتے تھے، جب ممبر بنا اور وہ تنا ہٹا دیا گیا تو وہ تنا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مکے کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میری نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ حجر اسود کے بارے میں ہے کہ جس نے اسے حق کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا یہ اس کے ایمان کی گواہی قیامت کے دن دے گا۔ یہ روایت ترمذی کی ہے۔ اور اس طرح کی بہت سی آیات و احادیث ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں ادراک و حس یعنی احساس ہے، اور یہ تمام حقیقت پر محمول ہے نہ کہ مجاز پر۔ آیت میں لفظ او کے بارے میں اس کی بابت قرطبی اور رازی تو کہتے ہیں کہ یہ تخییر کے لیے ہے، یعنی اس کے دلوں کو خواہ پتھر جیسے سخت سمجھ لو خواہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ رازی نے ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ یہ ابہام کے لیے ہے، گویا مخاطب کے سامنے باوجود ایک بات کا پختہ علم ہونے کے دو چیزیں بطور ابہام پیش کی جا رہی ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ مطلب یہ ہے کہ بعض دل پتھر جیسے اور بعض اس سے بھی زیادہ سخت، واللہ عالم۔ اس لفظ کے جو معنی یہاں پر ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ اس پر تو اجماع ہے کہ او شک کے لیے نہیں، یا تو یہ معنی میں واو کے ہے یعنی ان کے دل پتھر جیسے اور اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، جیسے لا تطع منہم آثما او کفورا، یعنی اے نبی ان میں سے گنہگار سخت ناشکرے کی پیروی نہ کیجیے۔ اس میں اور عذرا او نذرا میں شاعروں کے اشعار میں بھی او واو کے معنی میں جمع کے لیے آیا ہے، یا او یہاں معنی میں بل یعنی بلکہ کے ہے، جیسے کہ خشیت اللہ او اشد خشیہ۔ یہ منافق لوگوں سے اس طرح ڈرتے ہیں جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس آیت میں اور ارسلناہ الی 100,000 او یزیدون میں ہے، یعنی ہم نے یونس علیہ السلام کو پھر مچھلی کے پیٹ سے نکال کر 1,00,000 اور اس سے بھی زیادہ کی جانب بھیجا۔ اور اللہ کے فرمان فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہ 2 قوس یعنی 2 کمان اور اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے تھے۔ مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل علیہ السلام سے معراج کی رات قریب ہونا ہے۔ بعض کا قول ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ پتھر جیسے ہیں یا سختی میں تمہارے نزدیک اس سے بھی زیادہ۔ بعض کہتے ہیں صرف مخاطب پر ابہام ڈالا گیا ہے، اور یہ شاعروں کے شعروں میں بھی پایا جاتا ہے کہ باوجود پختہ علم و یقین کے صرف مخاطب پر ابہام ڈالنے کے لیے ایسا کلام کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اور جگہ ہے وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یعنی ہم یا تم صاف ہدایت یا کھلی گمراہی پر ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا ہدایت پر ہونا اور کفار کا گمراہی پر ہونا یقینی چیز ہے، لیکن مخاطب کے ابہام کے لیے اس کے سامنے کلام مبہم بولا گیا۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل ان 2 سے خارج نہیں، یا تو وہ پتھر جیسے ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت، یعنی بعض ایسے اور بعض ایسے۔ اس قول کے مطابق یہ قول بھی ہے کَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، پھر فرمایا او کَصَيِّبٍ، اور فرمان ہے کَسَرَابٍ، پھر فرمایا او کَظُلُمَاتٍ۔ مطلب یہی ہے کہ بعض ایسے اور بعض ایسے، واللہ عالم۔ تفسیر ابن مردویہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، ایسے کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے، اور سخت دل والا اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون مسلمانوں، کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں؟ حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں۔ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کیا یہ جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہر داری سب کو جانتے ہیں؟ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کلام اللہ میں تحریف یعنی اس کو بدل ڈالنا یہود کا شیوا ہے۔ اس گمراہ قوم یہود کے ایمان سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو نا امیدی دلا رہے ہیں کہ جب ان لوگوں نے اتنی بڑی بڑی پریشانیاں دیکھتے ہوئے اپنے دلوں کو سخت پتھر جیسے بنا لیا، اللہ کے کلام کو سن کر سمجھ کر پھر بھی اس کی تحریف اور تبدیلی کر ڈالی، تو ان سے تم کیا امید رکھتے ہو؟ ٹھیک اس آیت کی طرح اور جگہ فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ إِلَى آخِرِهِ، یعنی ان یہودیوں کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت نازل کی اور ان کے دل سخت کر دیے، کیونکہ یہ اللہ کے کلام میں رد و بدل کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ سننے کو فرمایا، اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں کی وہ جماعت ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا کلام اپنے کانوں سے سننے کی درخواست کی تھی، اور جب وہ پاک صاف ہو کر روزہ رکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پہاڑ پر جا کر سجدے میں گر پڑے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا کلام سنایا۔ جب یہ واپس آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام بنی اسرائیل میں بیان کرنا شروع کیا تو ان لوگوں نے اس کی تحریف اور تبدیلی شروع کر دی۔ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے تورات میں تحریف کی تھی، یہی عام معنی ٹھیک ہیں، جس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے اور اس بد خصلت والے دوسرے یہودی بھی۔ قرآن میں اور جگہ ہے فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یعنی اے نبی مشرکوں میں سے کوئی اگر آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ اسے پناہ دیجئے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ تو اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ کا کلام اپنے کانوں سے سنے بلکہ قرآن سنے، تو یہاں بھی کلام اللہ سے مراد تورات ہے۔ یہ تحریف کرنے والے اور چھپانے والے ان کے علماء تھے، رسول اللہ کے اوصاف ان کی کتاب میں تھے، ان سب میں انہوں نے تعویلیں کر کے اصل مطلب سے دور کر دیا تھا۔ اسی طرح حلال کو حرام، حرام کو حلال، حق کو باطل، باطل کو حق کر دیا کرتے تھے۔ رشوتیں لینے اور غلط مسائل بتانے کی عادت ڈال لی تھی۔ ہاں کبھی کبھی جب رشوت ملنے کا امکان نہ ہوتا، ریاست کے جانے کا خوف نہ ہوتا، مریدوں سے الگ ہوتے تو حق بات بھی کہہ دیا کرتے، مسلمانوں سے ملتے تو کہہ دیا کرتے کہ تمہارے نبی سچے ہیں، یہ برحق رسول ہیں، لیکن پھر آپس میں بیٹھ کر کہتے کیوں عرب سے یہ باتیں کہتے ہو، پھر تو یہ تم پر چھا جائیں گے، اللہ کے ہاں بھی تمہیں لاجواب کر دیں گے۔ تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان بے وقوف یہودیوں کو کیا اتنا علم نہیں کہ ہم تو پوشیدگی اور ظاہر داری سب کو جانتے ہیں۔ قرآن میں ہے وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ ایمان والوں پر جو اترا ہے اس پر دن کے ایک حصے میں ایمان لاؤ، پھر دوسرے میں کفر کرو، تاکہ خود ایمان والے بھی اس دین سے پھر جائیں۔ یہ لوگ اس فریب سے یہاں کے راز معلوم کرنا اور انہیں اپنے گروہ کو بتانا چاہتے تھے اور مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے تھے، مگر ان کی یہ چالاکی نہ چلی اور یہ راز اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔
اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا گو تم چھپاؤ لیکن مجھ سے تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ تم یہ جو چپکے اپنے گروہ سے کہتے ہو کہ اپنی باتیں ان تک نہ پہنچاؤ، اور تم جو اپنی کتاب کی باتوں کو چھپاتے ہو، تو تمہارے اس برے کام سے میں بخوبی آگاہ ہوں، اور تم جو اپنا ایمان ظاہر کرتے ہو اس تمہارے اعلان کی حقیقت کا علم بھی مجھے اچھی طرح حاصل ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ اور ان یہودیوں میں بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں کہ جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل ہی پر ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ویل اور افسوس ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ لفظ امی کی وضاحت۔ امی کے معنی وہ شخص جو اچھی طرح لکھنا نہ جانتا ہو، امیون اس کی جمع ہے۔ رسول اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت امی بھی آئی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ بھی لکھنا نہیں جانتے تھے۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ الی آخر الآیہ، کہ آپ اے نبی اس سے پہلے نہ تو پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو شاید ان باطل پرستوں کی شبہ کی گنجائش ہو جاتی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، جیسا کہ امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے، ہم امی اور ان پڑھ لوگ ہیں، نہ لکھنا جانے نہ حساب۔ مہینہ کبھی اتنا ہوتا ہے اور کبھی اتنا۔ پہلی بار تو رسول اللہ نے دونوں ہاتھوں کی تمام انگلیوں کو 3 بار نیچے کی طرف جھکایا، یعنی 30 دن کا، اور دوبارہ پھر ایسے ہی کیا، لیکن تیسری مرتبہ میں انگوٹھے کا حلقہ کر لیا، یعنی 29 دن کا۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادتیں اور ان کے وقت حساب کتاب پر موقوف نہیں۔ قرآن کریم میں اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس لفظ میں ان پڑھ آدمی کو ماں کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ہے کہ یہاں پر امی انہیں کہا گیا ہے جنہوں نے نہ تو کسی رسول کی تصدیق کی تھی، نہ کسی کتاب کو مانا تھا، اور اپنی لکھی ہوئی کتابوں کو اوروں سے کتاب اللہ کی طرح منوانا چاہتے تھے۔ لیکن اول تو یہ قول محاورات عرب کے خلاف ہے، دوسرا یہ کہ اس قول کی سند ٹھیک نہیں۔ امانی کے معنی باتیں اور اقوال۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کذب آرزو، جھوٹ باندھ لینے کے معنی بھی کیے گئے ہیں۔ تلاوت اور ظاہری الفاظ کے معنی بھی مروی ہیں، جیسے قرآن مجید میں اور جگہ ہے الا اذا تمنا، یہاں تلاوت کے معنی میں صاف ہیں۔ شعراء کے شعروں میں بھی یہ لفظ تلاوت کے معنی میں ہے، اور وہ صرف گمان ہی پر ہیں، یعنی حقیقت کو نہیں جانتے اور ناحق کا گمان کرتے ہیں اور اوٹ پٹانگ فضول باتیں بناتے ہیں۔ پھر یہودیوں کی ایک دوسری قسم کا بیان ہو رہا ہے جو پڑھے لکھے لوگ تھے اور اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے اور مریدوں کا مال ڈکارتے یعنی ہڑپ کرتے تھے۔ ویل کیا چیز ہے؟ ویل کے معنی ہلاکت اور بربادی کے ہیں، اور جہنم کے گڑھے کا نام بھی، جس کی آگ تیز ہے کہ اگر اس میں پہاڑ ڈالے جائیں تو پگھل جائیں۔ لیکن اس سلسلے میں وارد شدہ سند کے اعتبار سے حدیث بالکل منکر و ضعیف ہے۔ ویل کے معنی سخت عذاب، سخت برائی، ہلاکت، افسوس، درد، دکھ، رنج و ملال وغیرہ کے بھی آتے ہیں۔ ویل، ویح، ویس، ویح، ویکھا، ویبا سب ایک ہی معنی میں ہیں، گو بعض نے ان الفاظ کے جدا جدا معنی بھی کیے ہیں۔ لفظ ویل نکیرہ ہے اور نکیرہ مبتدا نہیں بن سکتا، لیکن چونکہ یہ معنی میں بد دعا کے ہے اس لیے اسے مبتدا بنا دیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے اسے نصب دینا بھی جائز لکھا ہے، لیکن ویلن کی قرأت نہیں۔ یہاں پر یہودیوں کے علماء کی مذمت ہو رہی ہے کہ وہ اپنی باتوں کو اللہ کا کلام کہتے تھے اور اپنے گروہ کو خوش کر کے دنیا کماتے تھے۔
صحیح بخاری میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تم اہل کتاب سے کچھ بھی کیوں پوچھو، اللہ تعالیٰ کی تازہ کتاب یعنی قرآن مجید تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اہل کتاب نے تو کتاب اللہ یعنی تورات میں تحریف کی، اس کو بدل دیا، اپنی ہاتھ کی لکھی ہوئی باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کر کے پھیلایا، پھر تمہیں اپنی محفوظ کتاب قرآن مجید کو چھوڑ کر ان کی تحریف شدہ کتاب کی کیا ضرورت؟ افسوس کہ وہ تم سے نہ پوچھیں اور تم ان سے دریافت کرتے پھرو۔ تھوڑے مول سے مراد تمام دنیا کا مال مل جائے تو بھی آخرت کے مقابلے میں اس کی قدر و قیمت کچھ نہیں، لیکن جنت کے مقابلے میں وہ بے حد حقیر چیز ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کے اس فعل کی وجہ سے کہ وہ اپنی باتوں کو اللہ کی باتوں کی طرح لوگوں سے منواتے ہیں اور اس پر دنیا کماتے ہیں، ہلاکت اور بربادی ہے۔ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ اور یہ یہودی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز آگ میں رہیں گے۔ ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کریں گے، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو بے علمی سے اللہ تعالیٰ کے ذمے باتیں گھڑ لیا کرتے ہو۔ یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جہنم کا عذاب 40 دن۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہودی لوگ کہا کرتے تھے کہ دنیا کی کل مدت 7000 سال ہے، ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن ہمیں عذاب ہوگا تو صرف 7 دن ہمیں جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اس قول کی تردید میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ بعض کہتے ہیں یہ لوگ 40 دن اپنا آگ میں رہنا مانتے تھے، کیونکہ یہ دھوکہ انہیں اس سے لگا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ تورات میں ہے کہ جہنم کے دونوں طرف زقوم کے درخت تک 40 سال کا راستہ ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اس مدت کے بعد عذاب اٹھ جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کے سامنے آ کر کہا کہ 40 دن تک تو ہم جہنم میں رہیں گے، پھر دوسرے لوگ ہماری جگہ آ جائیں گے، یعنی آپ کی امت۔ رسول اللہ نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، نہیں بلکہ تم ہی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہو گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فتح خیبر کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں بطور ہدیے کے بکری کا پکا ہوا زہر آلودہ گوشت آیا۔ رسول اللہ نے فرمایا یہاں کے یہودیوں کو جمع کر لو۔ پھر ان سے پوچھا تمہارا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جھوٹے ہو، بلکہ تمہارا باپ فلاں ہے۔ انہوں نے کہا بجا ارشاد ہوا وہی ہمارا باپ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا دیکھو اب میں کچھ اور پوچھتا ہوں، سچ سچ بتانا۔ انہوں نے کہا اے ابو القاسم اگر جھوٹ بھی کہیں گے تو آپ کے سامنے نہ چل سکے گا، ہم تو آزما چکے۔ رسول اللہ نے فرمایا بتاؤ جہنمی کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ دن تو ہم ہیں پھر آپ کی امت۔ رسول نے فرمایا دور ہو جاؤ، ہرگز نہیں۔ پھر فرمایا اچھا بتاؤ اس گوشت میں تم نے زہر ملایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں؟ کہا اگر آپ سچے ہیں تو یہ زہر آپ کو ہرگز نقصان نہ دے گا، اور اگر جھوٹے ہیں تو ہم آپ سے نجات حاصل کر لیں گے۔ یہ روایت بخاری، مسند احمد، نسائی وغیرہ میں ہے۔ جنتی اور جہنمی کون؟ مطلب یہ ہے کہ جس کے اعمال سراسر برے ہیں، جو نیکیوں سے خالی ہاتھ ہے، وہ جہنمی ہے، اور جو شخص اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور سنت کے مطابق عمل کرے وہ جنتی ہے۔ جیسے اور جگہ ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب الآیات، یعنی نہ تو تمہارے منصوبے اے مسلمانوں چل سکیں اور نہ اہل کتاب کے۔ ہر برائی کرنے والا اپنی برائی کا بدلہ دیا جائے گا، اور ہر بھلائی والا اپنی نیک کاری کا، برے کا کوئی مددگار نہ ہوگا،
اور بھلے کا کوئی عمل برباد نہ ہوگا، نہ مرد کا نہ عورت کا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہاں برائی سے مطلب کفر ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ مراد شرک ہے۔ ابو وائل، ابو العالیہ، مجاہد، عکرمہ، حسن، قتادہ، ربیع بن انس رحمہم اللہ سے یہی مروی ہے۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں مراد کبیرہ گناہ ہے جو پے در پے ہو کر دل کو گندا کر دیں۔ پھر ایمانداروں کا حال بیان فرمایا ہے کہ جو تم ایسے عمل نہیں کرتے بلکہ تمہارے کفر کے مقابلے میں ان کا ایمان پختہ ہے، اور تمہاری بدعمالیوں کے مقابلے میں ان کے پاکیزہ اعمال مستحکم ہیں، انہیں ابدی یعنی ہمیشگی والی راحتیں اور ہمیشہ والی جنتیں ملیں گی۔ اللہ کے عذاب اور ثواب دونوں پائیدار اور برحق ہیں۔ اے اللہ، ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اور آتش جہنم سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ان اعمال کی توفیق بخشیے جو ہمیں جنت میں لے جائیں، اور ان اعمال سے ہمیں بچا لیجئے جو ہمیں جہنم رسید کریں۔ آمین۔